الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میرے یوٹیوب چینل راجہ تصدق میں خوش آمدید۔ آج مرشد ہب پروگرام میں لوگوں کے لیے معافی کے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی اور کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک تسلسل سے پہنچتی رہے۔ ہم مدینہ منورہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری آب و تاب پر تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حکمت اور دانش کی باتیں ہو رہی تھیں، محسن انسانیت کی زبان سے علم کے خزانے تقسیم ہو رہے تھے۔ اسی درمیان بات ہوئی کہ جنت میں کون جائے گا۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو صحابی آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس دوران ایک صحابی آئے اور خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گئے۔ ان کے آنے کے بعد ایک دو صحابی اور حاضر ہوئے۔ اتفاق کیسا کہ دوسرے دن بھی محفل ایسی ہی تھی۔ پھر جنت کی بات ہوئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحابی ابھی آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جو صحابی کل آئے تھے وہی صحابی حاضر ہوئے۔ تیسرا دن آیا تو ایسی ہی محفل تھی۔ پھر جنت کی بات ہوئی، صحابہ کرام نے پھر یہی سوال کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابھی صحابی آئیں گے جنت میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، اتفاق دیکھیے کہ تیسرے دن بھی وہی صحابی حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر العاص بذات خود ایک بڑے جید اور پرہیزگار عبادت گزار صحابی تھے۔ اتفاق سے وہ بھی ان تینوں دنوں میں ان مجالس میں حاضر ہوتے رہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ معلوم کیا جائے کہ ان صحابی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ کوئی معاملہ ہوا ہے، میں 2-3 دن ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ میری گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ انہوں نے بہت خوشی سے انہیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ رات کا کھانا کھایا تو میزبان نے نماز پڑھی اور سو گئے، جبکہ مہمان نے نماز عشاء کی پڑھی اور اس کے بعد نوافل ادا کرنے شروع کر دیے۔ سحری کے وقت جو قسمت نصیب میں تھا وہ کھایا اور روزہ رکھ لیا، جبکہ جو میزبان تھے وہ روٹین میں سویرے اٹھے، انہوں نے ناشتہ کیا اور اپنے کام کاج پر نکل گئے۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا اور اتفاق سے تیسرا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ جب تیسرے دن کی شام آئی تو مہمان صحابی نے میزبان صحابی سے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ناراضگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ فلاں 3 دن جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی اس میں جنت کی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ کے لیے جنت کی بشارت فرمایا تھا۔ میں اس لیے آپ کے گھر رہا کہ معلوم کر سکوں کہ آپ میں وہ کیا خاص بات ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں دیا، ان 3 دنوں میں آپ نے کوئی لنگر بھی کسی کو کھلایا، ان 3 دنوں میں آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ بھی نہیں آئے جن کی آپ کفالت کر سکتے۔ تو
برائے کرم بتا سکیں گے کہ وہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے ممتاز ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بس 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے کام کاج کرتا ہوں، میرے اندر تو اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں اب اجازت لے کے دروازے کی طرف بڑھا تو انہوں نے آواز دی، کہتے ہیں ہاں ایک اور بات ہے، میں ہر رات کو سوتے وقت اپنے تمام رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، جاننے والوں کو اور جن سے میرا کوئی لینا دینا ہے، میں سب کو معاف کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے اچھے کی دعا کر کے سوتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ پیغام تھا جو ان 3 دن کی محافل میں ہمیں ملا۔ یہ کتنا عظیم پیغام تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے محسن انسانیت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا تحفہ ہے جو ایک صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ آج کے دن اگر ہم آپس میں اور آپ، ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس وقت تک رات کو سونا نہیں ہے جب تک ہم ہر کسی کو معاف نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آئیں مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے